بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 108 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو المنصوبات سے لے کر فیہ المصادر کلھا تک پڑھیں گے۔ المنصوبات ولما فرغ من المرفوعات، کہ جب مصنف فارغ ہوا مرفوعات کے بیان سے، شرع فی المنصوبات، تو شروع ہوا منصوبات کے بیان میں، وقدمها علی المجرورات، اور ان کو مقدم کیا ہے، ان منصوبات کو مقدم کیا ہے مجرورات پر، لکثرتها ولخفت النصب، منصوبات کے کثرت کی وجہ سے اور نصب کے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ فقال، پس کہا، المنصوبات هو ما اشتمل علی علم المفعولیت، کہ منصوبات وہ ہیں کہ جو مشتمل ہو مفعولیت کی علامت پر، کتبین شرحہ بما ذکر فی المرفوعات، تحقیق اس کی شرح واضح ہوا ہے بوجہ اس چیز کے جو ذکر کیا گیا ہے، نہیں بوجہ اس شرح کے جو ذکر کیا گیا ہے مرفوعات میں۔ والمراد بعلم المفعولیت، علم المفعولیت سے مراد ہیں علامت کون الاسم مفعولا حقیقتا او حکما، اسم کے مفعول ہونے کی علامت، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً۔ وہی اربع، اور وہ چار ہیں، الفتحۃ والکسرۃ والالف والیاء، فتحہ، کسرہ، الف اور یا، یہ جو ہے مفعول کی علامت ہیں۔ جیسے کہ رأیت زیدن، رأیت مسلمات، رأیت اباک، رأیت مسلمین، رأیت مسلمین۔ المفعول المطلق، فمنہ ای من المنصوب، کہ منصوب میں سے، یا مما اشتمل علی علم المفعولیت، یا اس میں سے جو مشتمل ہو مفعولیت کی علامت پر، المفعول المطلق، ان میں سے مفعول مطلق ہیں۔ سمی بہ، اس کو مفعول مطلق کہا گیا ہے، لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ من غیر تقییدہ بالباء او فی او مع او اللام، مفعول کے صیغے کے اطلاق کی صحت کی وجہ سے اس پر بغیر کسی قید کے، یعنی با کے ساتھ مقید کرنے کے، اور فی کے ساتھ مقید کرنے کے، اور مع کے ساتھ مقید کرنے کے، اور لام کے ساتھ مقید کرنے کے، یعنی ان کے بغیر۔ بخلاف المفاعیل الاربعۃ الباقیۃ، بخلاف مفاعیل اربع جو باقی ہیں، یعنی چار باقی مفاعیل کے، فإنہ لا یصح اطلاق صیغۃ المفعول علیہا، کہ مفعول کے صیغہ کا اطلاق درست نہیں ہے اس پر، الا بعد تقییدہا بواحدۃ منہا، مگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کرنے کے بعد، یا تو مقید کریں گے با کے ساتھ، یا فی کے ساتھ، یا مع یا لام کے ساتھ۔ فیقال، پس کہا جائے گا، المفعول بہ او فیہ او معہ او لہ۔ وہو ای المفعول المطلق، مفعول مطلق وہ ہیں اسم ما، اس چیز کا نام ہے، فعلہ فاعل فعل، جس کو کیا ہو فعل کے فاعل نے، والمراد بفعل الفاعل ایاہ قیامہ بہ، اور فاعل کے فعل سے مراد جو ہیں اس فعل کا اس کے ساتھ قائم ہونا مراد ہیں، بحیث یصح اسنادہ الیہ، اس حیثیت سے کہ اس فعل کا اس فاعل کی طرف اسناد درست ہو، لا ان یکون مؤثرا فیہ، نہ کہ یہ کہ وہ اس میں مؤثر ہو، یا موجدن ایاہ، یا موجد ہو۔ فلا یرد علیہ، پس اعتراض اس پر وارد نہیں ہوگا، مثل، اس مثال کا، مات موتن وجسم جسامتن وشرف شرفا، وانما زید لفظ الاسم، سوائے اس کے نہیں کہ اضافہ کیا گیا ہے لفظ اسم کا، لأن ما فعلہ الفاعل، کیونکہ جو فاعل کرتا ہے، هو المعنی، وہ معنی ہے، والمفعول المطلق من اقسام اللفظ، اور مفعول مطلق جو ہیں یہ لفظ کے اقسام میں سے ہیں، ويدخل فيه المصادر كلها، اور اس میں داخل ہوتے ہیں تمام کے تمام مصادر۔ المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیت،
مصنف مرفوعات سے فارغ ہونے کے بعد منصوبات شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے منصوبات کی تعریف کی ہے کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ عبارت بالا میں منصوب کی تعریف کی ہے کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ پھر علامت مفعول کی تشریح کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ مفعول کی علامت کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی حکماً ہوگی، اور اس کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نصب، کبھی فتح کے ساتھ ہوگا جیسے رأیت زیدن، اور کبھی کسرہ کے ساتھ ہوگا جیسے رأیت مسلماتن، اور کبھی الف کے ساتھ ہوگا جیسے رأیت اباکا، اور کبھی یا کے ساتھ ہوگا جیسے رأیت مسلمین اور رأیت مسلمین۔ ولما فرغ من المرفوعات، یہ عبارت جو ہے مابعد کی تمہید کے لیے ہے کہ جب مصنف مرفوعات کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب منصوبات کو شروع کرتے ہیں۔ شرع فی المنصوبات وقدمها علی المجرورات لکثرتها ولخفت النصب۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے مقدم کیا کہ ان کی تعداد بنسبت مجرورات کے بہت زیادہ ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نصب جو ہیں یہ جر کے مقابلے میں خفیف ہیں، تو اس وجہ سے منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیا۔ وقدمها علی المجرورات، اور مصنف نے منصوبات کو مقدم کیا مجرورات پر، لکثرتها منصوبات کی کثرت کی وجہ سے، ولخفت النصب اور نصب کے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ فقال المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیت، کہ منصوبات وہ ہیں کہ جو مشتمل ہو مفعولیت کی علامت پر۔ قد تبین شرحہ بما ذکر فی المرفوعات، اس عبارت سے علامہ جامی کی غرض منصوبات کی شرح نہ کرنے کی وجہ بیان کرنا ہے کہ اس کی تشریح مرفوعات کی تعریف میں گزر چکی ہے۔ مثلا ہوا ضمیر کا مرجع منصوب ہیں جو کہ المنصوبات کے ضمن میں موجود ہیں، اور اشتمال سے مراد اشتمال الموصوف علی الصفت ہیں۔ یہ عام ہے کہ لفظ ہو یا تقدیراً ہو یا محلاً ہو۔ المنصوبات منصوب کی جمع ہے یا منصوبت ان کی وغیرہ، تمام تر تفصیل جو ہیں یہ مرفوعات کی بحث میں یہ گزر چکی ہے۔ قد تبین شرحہ، تحقیق اس کی شرح واضح ہو چکا ہے، بما اس شرح کی وجہ سے، ذکر فی المرفوعات جو مرفوعات میں ذکر کیا گیا ہے۔ والمراد بعلم المفعولیت، اس عبارت سے یہ بتلا رہے ہیں کہ علم جو ہیں یہ بمعنی علامت ہیں، پہاڑ یا جھنڈا نہیں، اور المفعولیت میں یا مصدریہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، حقیقتاً او حکماً۔ اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر نصب مفعول ہونے کی علامت ہیں تو غیر مفعول، حال، تمیز، مستثنیٰ وغیرہ میں کیوں پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ضابطہ ہے علامت الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ شیء کی علامت اس شیء کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہیں اور غیر میں نہیں پائی جاتی، جبکہ نصب حال، تمیز وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے مفاعیل خمسہ، یا حکماً ہو جیسے حال، تمیز وغیرہ۔ وہی اربع، الفتحۃ والکسرۃ والالف والیاء۔ اس عبارت میں علامت مفعول کے مصداق کا بیان فرما رہے ہیں کہ مفعولیت کی علامتیں 4 ہیں۔ فتح جیسے رأیت زیدن، کسرہ جیسے رأیت مسلماتن، الف جیسے رأیت اباکا، یا جیسے رأیت مسلمین اور رأیت مسلمین۔ رأیت زیدن و مسلماتن و اباکا و مسلمین و مسلمین۔ المفعول المطلق، منصوبات میں سے سب سے پہلے نمبر پر مفعول مطلق کا ذکر کر رہے ہیں۔ فمنہ ای من المنصوب او مما اشتمل علی علم المفعولیت۔ اس عبارت سے علامہ جامی ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں کہ اس کے مرجع میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1 المنصوب، نمبر 2 مشتمل علی علم المفعولیت۔
پہلا مرجع جو ہے دو حیثیت سے راجع ہیں. پہلی حیثیت یہ ہے کہ دونوں ضمیروں کا مرجع متحد ہے کہ پہلے ہوا مشتمل میں ضمیر کا مرجع منصوب تھا تو اس کا مرجع بھی منصوب ہونا چاہیے. نمبر دو، یہ مرجع مقصود بالذات ہیں اور ثانی مرجع بھی دو وجہوں سے راجع ہیں. نمبر ایک، یہ مرجع قریب ہیں. نمبر دو، مرجع صریحی ہے جبکہ منصوب مرجع ضمنی ہے. ای من المنصوب او من مشتمل علی علم المفعولیت، کیا تو منصوب میں یا اس چیز سے جو مشتمل ہیں مفعولیت کی علامت پر، اس سے المفعول المطلق و مفعول مطلق ہے. سمی بہ لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ من غیر تقییدی. یہاں سے شارح مفعول مطلق کی وجہ تسمیہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق کا نام مفعول مطلق اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر مفعول کا اطلاق بغیر کسی قید کے ہوتا ہے. نہ بہی کی قید، نہ لہو کی قید، نہ معہو کی قید، نہ فیہ کی قید کی کوئی ضرورت ہے، بخلاف باقی مفاعل کے کہ ان پر مفعول کا اطلاق مفعول کو با، مع یا لا میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کیے بغیر صحیح نہیں ہوتا. چنانچہ یوں کہا جاتا ہے مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول فی، مفعول لہ. سمی بہ لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ، مفعول کے صیغے کے اطلاق کی صحت کی وجہ سے اس پر من غیر تاکید ہی بغیر کسی قید کے، با کے ساتھ مقید کرنے کے، فی کے ساتھ مقید کرنے کے، مع کے ساتھ مقید کرنے کے یا لام کے ساتھ مقید کرنے کے. بخلاف المفاعیل الاربعۃ الباقیۃ، بخلاف باقی چار مفاعیل کے، فإنہ لا یصح اطلاق صیغۃ المفعول علیہا، کیونکہ درست نہیں ہے مفعول کے صیغے کا اطلاق اس پر، الا بعد تقییدہا بواحدۃ منہا، مگر جو ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کرنے کے بعد. فیقال، پس کہا جاتا ہے المفعول بہ، المفعول فیہ، المفعول معہ، المفعول لہ. وہو ای المفعول المطلق. علامہ جامی نے المفعول مطلق نکال کر یہ بتلا دیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع مفعول مطلق ہے. اسم ما فعلہ فاعل فعل، اس چیز کا نام ہے جس کو فعل کے فاعل نے کیا ہو. والمراد بفعل الفاعل ایاہ قیامہ بہ بحیث یصح اسنادہ الیہ. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کی تعریف جامع نہیں، اس لیے کہ یہ اس موتن، جسامتن، شرفن پر صادق نہیں آتی جو ماتا زید موتن، جسما بکر جسامتن، شرف عمر شرفن میں واقع ہیں، کیونکہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے نہیں کیا بلکہ ان افعال کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حالانکہ یہ سب مفعول مطلق ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل کے مفعول مطلق کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فاعل کے ساتھ قائم ہو، بئی طور پر کہ اس کا اسناد فاعل کی طرف درست ہو. یہ مراد نہیں کہ فاعل اس میں مؤثر یا اس کا موجد بھی ہو. اب یہ تعریف اس موتن، جسامتن، شرفن پر صادق آ جائے گی جو ماتا موتن، جسم جسامتن، شرف شرفن میں واقع ہیں، اس لیے کہ یہ فاعل کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ ان کی نسبت و اسناد فاعل کی طرف درست ہیں. والمراد بفعل الفاعل، فاعل کے فعل سے مراد ہیں ایاہ قیامہ بہ، اس فعل کا فاعل کے ساتھ قائم ہونا، بحیث یصح اسناد الیہ، اس حیثیت سے کہ فعل کا اسناد درست ہو فاعل کی طرف، لا یکون مؤثرا فی، نہ کہ فاعل اس میں مؤثر ہو، موجدن ایاہ ہو یا موجد ہو. فلا یرد علیہ، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا اس مثال کے ساتھ ماتا موتن و جسم جسامتن و شرف شرفن سے. وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ هُوَ الْمَعنَى وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مِنْ أَقْسَامِ اللَّفْظِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے مفعول مطلق کی تعریف میں لفظ اسم کا اضافہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لفظ اسم کا اضافہ نہ کرتے تو عبارت یوں ہوتی ہوا ما فعلہ فاعل فعل، اور یہ درست نہیں، اس لیے کہ مفعول مطلق لفظ کی اقسام میں سے، جبکہ ما فعلہ فاعل فعل معنی ہے اور معنی کا حمل لفظ پر درست نہیں، تو مصنف نے لفظ اسم کا اضافہ کیا تاکہ حمل صحیح ہو جائیں. وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ، سوائے اس کے نہیں کہ اضافہ کیا گیا ہے لفظ اسم کا، لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ، کیونکہ ما فَعَلَهُ الْفَاعِلُ جو ہیں هو المعنى، یہ معنی ہے. وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مِنْ أَقْسَامِ اللَّفْظِ، اور مفعول مطلق یہ لفظ کے اقسام میں سے ہیں.
وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا۔ اس عبارت میں قیود کے فوائد کا بیان ہے کہ تعریف میں ما فعلہ فاعل فعل یہ جنس ہے جو تمام مصادر کو شامل ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا، اور اس میں داخل ہو جائیں گے تمام کے تمام مصادر۔ آج ہم نے پڑھا ہے المنصوبات سے لے کر فیہ المصادر کلھا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔